سبحان اللہ. قرآن کے محافظ علی اور اولاد علی، اور ایسے محافظ کے سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی انی پر بھی قرآن پڑھتے ہیں. ان کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے. نبی نے کہا تھا نا کہ یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، تو بدن تو دو حصوں میں بٹ گیا، مگر قرآن ان کے ساتھ رہا. جب قرآن تلاوت کرتا ہوا حسین کا سر شام کے بازار سے گزر رہا تھا اور مولا حسین کے سر سے سورہ کہف کی آواز آ رہی تھی، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. یا صاحب کہف اور ان کے ساتھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات میں سے عجیب آیات ہیں. یہ والی آیات سورہ کہف کی امام حسین پڑھ رہے تھے. امام کا کٹا ہوا سر نیزے کے انی پہ پڑھ رہا تھا. تو کیفیت کچھ ایسی تھی. ابن ربی نامی ایک مسافر ہے جو شام کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آواز آئی، ڈھول، تاشے، شادیانے، شہنائی، وہ بجنے کی آوازیں آئیں. کہتا ہے آوازیں اتنی تھیں، رقص اور طرب کی آوازیں ایسی تھیں کہ میں مجبور ہوا کہ اپنے حجرے سے نکلوں. میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر کا دروازہ بجا کے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، کہ یہ مسلمان آج خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں عید تو کوئی نہیں ہے، مگر کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اجرکم اللہ. اس باغی کو قتل کر کے اس کا سر کٹا ہوا، اس کے بچوں کا کٹا ہوا سر، اس کے گھر کی بچیوں اور بیویوں کو اسیر بنا کر اور ان کٹے ہوئے سروں کو شام میں لے کر آئے اور جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے. ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا باغی کون تھا، یہ کس کو مارا ہے، کس کے بچوں کو اسیر بنایا ہے. کہتا ہے میں مسافر خانے سے نکلا، بازار میں آیا تو منظر یہ عجیب تھا. کٹے ہوئے سر تھے جو چاند جیسے ٹکڑے تھے، ہر ایک کے چہرے سے نور نکل رہا تھا. روب ایسا تھا ان سروں کا کہ جو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں بدل جاتی تھی. آنکھیں جمع کر دیکھنے کے لیے ہمیں مشکل ہو رہی تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اور ایک رسی میں بہت سارے بازو بندھے ہوئے ہیں اور انہیں کھینچتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جا کے لگتی ہیں، اور ان میں ایک ناتوان زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ کبھی آگے لے جایا جاتا ہے کبھی پیچھے لے جایا جاتا ہے. عجیب منظر تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون لوگ تھے. چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ تو صاحب تقویٰ تھے. کہتا ہے کہ میں اس اسیر کے قریب گیا، میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہارے جوانوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو کہتا ہے کہ وہ گردن جھکی ہوئی کیفیت میں تھے. جب میں نے ان سے باتیں کرنا شروع کی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. کہتا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. کہا نہیں میں بصرے کا رہنے والا ہوں. کہا میں تو تمہارے والد کا نام بھی جانتا ہوں، میں تو تمہارے خاندان کا بھی پتہ جانتا ہوں. تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو کہا حوصلے سے سنو گے کہ میں کون ہوں؟ کہا مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین. ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام کے پیروں پر گر کے بوسہ دیا اور میں نے کہا مولا یہ کیا منظر ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہ ابن ربی وہ جو قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ بابا حسین کا ہے، اور وہ بھائی علی اکبر کا سر ہے، اور وہ بھائی قاسم کا سر ہے، اور وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. اور ابن ربی یہ مت پوچھنا کہ بیویاں کون ہیں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. ابن ربی کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے حکم کرے میں کیا خدمت کروں، میں کیا کام آ سکتا ہوں اہل بیت کے. اللہ کسی امیر کو، کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. جب اس نے کہا نا کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں تو امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے؟
اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے؟ کہ مولا 2000 درہم ہے۔ کہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لیں۔ ابن ربی کہتا ہے میں چادریں خرید کر لایا۔ امام نے فرمایا گردن جھکا کر جاؤ اور بیویوں کو دے کر آ جاؤ۔ میں نے سیدانیوں کو چادریں جا کے دی۔ کچھ دیر بعد نیزہ بردار آئے اور پھر سروں سے چادریں اتار دی۔ میں نے امام سے جا کر کہا امام کوئی اور حکم فرمائے، میں کیا کر سکتا ہوں اہل بیت کے لیے؟ امام نے فرمایا اور کتنے پیسے ہیں؟ مولا 1000 درہم باقی بچے ہیں۔ امام نے فرمایا جو نیزوں پہ نیزے اٹھائے ہوئے ہیں جن پہ سر ہے نا، انہیں دربار میں پیسے مل رہے ہیں، یہ سارا کام پیسے کے لیے کر رہے ہیں، تم ان میں سے جا کر لوگوں کو پیسے دو اور ان سے کہو سروں کو آگے لے جائیں۔ کہا مولا میں یہ کرنے جا رہا ہوں مگر آپ ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا جب یہ سر آگے چلے جائیں گے تو بیویوں کا تماشا کوئی نہیں دیکھے، سب سروں کے قریب چلے جائیں گے، یہاں سے مجمع کم ہو جائے گا۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں گیا مگر کچھ لوگوں نے میری بات مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ ابھی یہ کیفیت تھی کہ میں نے دیکھا ایک شخص نے، جملہ سنیے گا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکال لی، مگر جیسے ہی میں نے تلوار نکالی تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی رکو، ابن ربی رکو۔ میں نے مڑ کر امام کی طرف دیکھا، امام نے فرمایا تلوار واپس رکھو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب